اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی واجب الاحترام جمیع ذمہ داران و قائدین تحریک لبیک پاکستان ضلع راولپنڈی، جملہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کا تحریک لبیک پاکستان کے قائد، اسیر ناموس رسالت، مجاہد اہل سنت حضرت صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی کال پر پورے پاکستان میں پہلے مرحلے کے طور پر احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ احتجاجی مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے غیر ملکی حکام کو خوش کرنے کے لیے امت کے مسلمانوں کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا، اور جب تفصیلی فیصلہ مبارک ثانی کیس کا آیا تو اہل ایمان کے دل چھنی ہو گئے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، عاشق رسول بنتے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے بنتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور قادیانیوں کے لیے وہ چور راستہ قانونی طور پر مہیا کیا گیا جس کا ایک ادنا سے ادنا اور گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی سوچ نہیں سکتا۔ عام لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ معاملہ کیا ہوا ہے کہ مبارک ثانی نے قرآن پاک کی ایک تفسیر چھاپی جس میں تحریف کی، اس پر پرچہ ہو گیا اور وہ کیس چلتے چلتے سپریم کورٹ میں پہنچا۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں یہ کہتی ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں پاکستان کے آئین کے تحت اور قرآن و سنت کے مطابق، لیکن تفصیلی فیصلہ لکھتے ہوئے یہ چور راستہ مہیا کیا کہ قادیانی اپنی مخصوص عبادت گاہ میں، گھر کے اندر، پرائیویٹ پراپرٹی کے اندر اپنے نظریات کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں اور باقی تمام اختیارات بھی انہیں حاصل ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جعلی دوائیاں بنانا جرم ہے یا نہیں؟ اور ایک بندہ اپنے گھر میں تہہ خانہ بنا لے اور وہاں یہ کام شروع کر دے، پولیس اس کو پکڑے گی یا نہیں؟ پولیس کو تو نہیں پکڑنا چاہیے، وہ باہر نہ اس نے دکان بنائی ہوئی ہے، نہ روڈ پر ہے، نہ عوامی مقام پر ہے، وہ کونے میں اپنے گھر میں ایک بیٹھا ہوا ہے اور جعلی دوائی بنا رہا ہے، تو پولیس کو تو نہیں پکڑنا چاہیے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ جرم جو ہے وہ چاہے روڈ پر ہو یا گھر کے اندر ہو، جرم ہی ہوتا ہے۔
لازماً جرم ہے یا نہیں؟ اور بندہ اپنے گھر میں بنانا شروع کر دے تو پولیس والے میرا خیال ہے اس کی طرف مٹھائی کے ٹوکرے بھیجیں گے کہ تو گھر میں بنا رہا ہے۔ پولیس والوں نے گرفتار بھی کر لینا ہے، لتر بھی لگانے ہیں اور دن میں تارے بھی دکھانے ہیں۔ اس لیے قادیانی روڈ پر تبلیغ کرے تب بھی جرم ہے، کسی شادی حال میں کرے تب بھی جرم ہے، اپنے گھر میں کرے تب بھی جرم ہے۔ آج کا احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم جب میدان میں آتے ہیں تو پھر فتویٰ باز شروع ہو جاتے ہیں۔ صدر پاکستان کہتے ہیں مجھے تو خبر ہی نہیں تھی، آرمی چیف کہتے ہیں ہمارے تو علم میں نہیں تھا، وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں میں لا علم تھا۔ اس لیے آج کا پورے پاکستان میں جو احتجاجی مظاہرہ ہے وہ صدر پاکستان کے کان کھولنے کے لیے ہے، آواز ان تک پہنچانے کے لیے ہے، وزیر اعظم پاکستان تک آواز پہنچانے کے لیے ہے، چیف آف آرمی سٹاف تک آواز پہنچانے کے لیے ہے، میڈیا کے غلامان مصطفیٰ تک آواز پہنچانے کی ہے، کیونکہ پھر حامد میر صاحب بھی کہتے ہیں میں بھی عاشق رسول ہوں، پھر کامران خان صاحب کہتے ہیں میں نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے، پھر بہت سے جو اینکر ہیں وہ کہتے ہیں ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جلیل القدر علماء مشائخ جن کے لوگ ہاتھ حضور کے غلام ہونے کی وجہ سے چومتے ہیں، جن کے پاؤں تک لوگ جو ہیں حضور کا غلام ہونے کی وجہ سے چومتے ہیں، ان کے دروازوں پر بھی دستک دے رہے ہیں اٹھو خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ کہ مرزائیت کو نوازا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کی آڑ میں نوازا جا رہا ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ ہیں ان کے دلوں پر بھی دستک دی جا رہی ہے۔ کیونکہ پھر مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، سارے کہتے ہیں ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں، دیکھیں فلاں گدی ہمارے ساتھ ہے، فلاں علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج کے اس اجتماع کے وساطت سے میں محدث اعظم پاکستان کے خانوادے کے عظیم شخصیت محترم جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے بھی ملتمس ہوں، صاحبزادہ صاحب آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، آپ نے خان صاحب کے لیے بڑی مشکلات اٹھائی ہیں، آپ نے بڑے بڑے پرچے دیکھے ہیں، لیکن آپ کی ایک پہچان جو ہے وہ محدث اعظم پاکستان کی وجہ سے بھی ہے۔ محدث اعظم پاکستان کون ہے؟ جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں عشق، آج آپ بھلے پی ٹی آئی کا حصہ ضرور ہے، ان کے لیے مشکلات اٹھا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں سنی اتحاد کونسل کے جتنے بھی اراکین ہیں انہیں اسمبلی کے اندر اس چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ بے شک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ عمران خان کی یاری اتنی بھاری تو نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ ناموں سے رسالت پر بات نہ کر سکے، ختم نبوت کی بات نہ کر سکے، ایک سیٹ بچا کر آپ کیا کر لیں گے؟ یہاں جن کے پاس سینکڑوں سیٹیں ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر ختم نبوت کی پہرے داری کریں گے عشاقان مصطفیٰ دل و جان سے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور اس موقع پر میں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ نور الحق قادری صاحب سے بھی التماس گزار ہوں
آپ کی خاموشی بھی ختم نبوت کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی آواز بلند کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ قوم بجلی کے بغیر گزارا کر سکتی ہے, آٹا مہنگا خرید سکتی ہے, مشکلات برداشت کر سکتی ہے, لیکن ختم نبوت پر ڈاکہ برداشت نہیں کر سکتی. آپ کے دھرنے کا پہلا مطالبہ جو ہے فائز عیسیٰ کی برطرفی ہونا چاہیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ دے کر 2 تیر چلائے ہیں. پاکستان کے حالات اس وقت کتنے مشکل ہیں. بلوچستان مشکل ترین حالات میں ہے. آزاد کشمیر جسے ہم اپنی شارخ سمجھتے ہیں, وہ لوگ آج پاکستان اور پاکستان کی فوج سے نفرت کر رہے ہیں. کے پی کے وہاں کے لوگ نفرت کر رہے ہیں. اس پرفتن ماحول میں یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کو توڑنے کے مترادف ہے. قائد فائز عیسیٰ نے نہ صرف ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہے, اس نے پاکستان کے خلاف بھی سازش کی ہے. اور یہ فائز عیسیٰ یہ مت سمجھنا کہ تو برطانیہ بھاگ جائے گا اور وہاں پر تو پناہ لے لے گا. اگر ممتاز قادری پاکستان میں ہے, تنویر قادری برطانیہ میں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں. آپ کو اللہ نے بڑی طاقت دے رکھی ہے, آپ کے ہاتھ میں بڑی قوت ہے, اور پاکستان کے انہی سپریم کورٹ کے باہر ہم نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ایک ایس ایچ او نے اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا افتخار چودھری, اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا تھا. اگر آرمی چیف کی عزت پر حرف آئے تو چیف جسٹس کو گھسیٹا جا سکتا ہے, تو جو ختم نبوت کا غدار ہو اسے کیوں نہیں گھسیٹا جا سکتا. دنیا دار کمینے اس موقع پر پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی کہوں گا, سیاست اپنی اپنی ہے, معاملات اپنے اپنے ہیں, تم جو مرضی کرو, تمہیں آزادی حاصل ہے, لیکن مجلسوں میں تم کہتے ہو ہم بھی عاشق رسول ہیں. ابھی تک تمہارا سوشل میڈیا کیوں خاموش ہے؟ ابھی تک تمہارے چیئرمین پی ٹی آئی کیوں خاموش ہیں؟ تمہارے ایم این اے کیوں خاموش ہیں؟ ایک خاتون کی عزت کے لیے تو تمہارے ٹویٹر ٹرینڈ بھی چلتے ہیں. ختم نبوت پر اتنا بڑا ڈاکہ ہے اور اس پر تم لوگ خاموش ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پنڈی والوں, آپ کو یہ بھی یاد کراتا جاؤں, ایک ختم نبوت کا جعلی مجاہد بھی ابھی تک خاموش ہے. قادیانیوں کا جو یار ہے, قادیانیوں کا جو یار ہے, وہ کہاں آج کر رہتے ہیں پتہ نہیں. اگر کسی کو خبر ہو تو شیخ رشید احمد صاحب کو بتائیں, پھر ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ گیا ہے. اب مجاہدوں کی پھر ضرورت ہے, میدان عمل میں آئے. ساری عمر جن کی جوتیاں چاٹتے رہے ہو, آخر میں انہوں نے کوئی صلاح نہیں دیا. اگر انہوں نے دھتکار بھی دیا ہے تو گنبد خضرا کے مکی
बड़े लजबान हैं। अगर अपनी गर्दन को झुकाकर नादिम होकर आंखों से आंसू बहाकर गुंबद खजरा के मकीन की दहलीज पर आ जाओगे, वो पहली गलतियों को माफ भी फरमा देंगे और इज्जतों से भी माला माल कर देंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। लोग ये कह रहे थे तहरीक लब्बैक वालों ने अभी धरना गुजारा है और बड़ी मुश्किल है। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वाक़ियात सुनाए कि जब आप जंग से वापस आए, अभी आधा सर मुबारक धोया था, जिब्रील अमीन फिर आ गए कि फिर जिहाद के लिए चल पड़ना है। हुजूर फिर चल पड़े हैं। इसलिए लब्बैक वाले जो हैं वो उन्होंने सबक अमीरुल मुजाहिदीन से पढ़ा है और आज हमारा पहला मरहला, कौन सा मरहला है? पहला। और इसमें हमने सिर्फ इन लोगों के दिलों पर दस्तक देनी है। लिहाजा यहाँ पर जितने एजेंसियों के अहबाब खड़े हैं वो नोट कर ले, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खत्म नबूवत के मामले में भी एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये ना हो तो फिर मरकज़ गैरत व हमीयत जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से कॉल आ जाए तो फिर तुम्हें ख्याल आए ना अब कुछ करना है। कुछ करने का भी वक्त है। इस मसले को हल कर लो। अगर उलमाए मुस्तफा सड़कों पर आए तो अगर श्रीलंका के अंदर वडेरों को, जागीरदारों को कुर्सियों से उतार कर जमीन पर घसीटा जा सकता है तो फायदी सा ज्यादा दूर नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। मुसलमानों के ईमान का है। ईमान के लिए रियासत की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन ईमान पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। कहते हैं फैसला हमने ठीक दिया है। बाज लोग जो हैं ये वैसे ही शर्पसंदी कर रहे हैं। उधर अगर फैसला ठीक दिया है तो दूसरे दिन ही प्रेस रिलीज क्यों जारी कर दिया और उसमें डंडी मार रहे हो। कादियानियों को चोर दरवाजा देकर हमें पता है तुमने हराम खाया है और खूब खाया है, लेकिन ये बात याद रखना, क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन कह गए थे जिसने हुजूर के साथ गद्दारी की है उसने इस दुनिया में भी रोना है और आखिरत में भी रोना है। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। आखिर में मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने एक मुख्तसर सी कॉल पे अपने कारोबार को छोड़ा, अपने मामलात ज़िंदगी को छोड़ा और यहाँ पर माज़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए आए। इस पर हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमें ये उम्मीद है जो कदम चल कर आए हैं, कदम कदम पर खालिक़े कायनात अपने हबीब के सदके अजर अजीम जरूर अता फरमाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।